الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم دوست بزرگوں، موجودہ مہینہ محرم الحرام کا، جس محرم الحرام کے ذریعے اسلامی سال کا آغاز ہوتا، محرم کا مہینہ محترم ہے، مقدس ہے، مکرم ہے، مبارک ہے. اس محترم مہینے کی عظمت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے مبارک دنوں کے مبارک اوقات کو اور مبارک راتوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ گزارے. یہ مہینہ عبادت کا بھی ہے اور عبرت کا بھی ہے. اس مبارک مہینے میں رونما ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو، جسے یکم محرم الحرام کہا جاتا ہے، یکم محرم الحرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جبکہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے مبارک دنوں کے مبارک اوقات کی قدر کریں، اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم چونکہ محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، مقدس ہے، تو اس کے تقدس اور اس کی فضیلت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ خصوصاً اس مہینے میں تمام قسم کے محرمات، منکرات، مکروہات، معصیات، فضولیات، خرافات، بدعات، رسومات اور رواجات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے تاکہ پورے سال اس کا اثر باقی رہے. اور ہم تمام اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح دین اسلام کے واسطے، یعنی کہ دین اسلام کی حفاظت کے واسطے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے واسطے، دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام کو پھیلانے اور دین اسلام کا پرچار کرنے کے واسطے بوقت ضرورت اپنے ملک کو چھوڑنا اور اپنے وطن کو چھوڑنا ضروری ہے. اسی طرح دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی دعوت کے واسطے بوقت ضرورت تمام تر گناہوں کو، معصیتوں کو اور نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. اس واسطے کہ دین اسلام کی حفاظت کے واسطے وطن کو چھوڑنا ہی صرف ہجرت نہیں، بلکہ ہجرت یہ بھی ہے اور مہاجر وہ بھی ہیں جو بوقت ضرورت تمام تر گناہوں کو چھوڑ دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ان تمام کاموں کو چھوڑ دے. پر افسوس، صد افسوس
کہ مبارک مہینے کے مبارک ایام اور مبارک وقتوں اور مبارک راتوں کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ہم نے ہماری سوسائٹی میں دیکھا، ہمارے معاشرے میں دیکھا، ہمارے سماج میں دیکھا کہ اس مبارک مہینے کے آنے پر جس کو محترم بتایا گیا، جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مہینے کے روزوں کے بعد افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ۔ تو اس مہینے کے آنے پر جو محترم ہے اور جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اس ماہ قسم کے جہالت کے کام کیے جاتے ہیں، نادانی اور بیوقوفی کے کام کیے جاتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کے کام کیے جاتے ہیں، خرافات اور بدعات کے کام کیے جاتے ہیں۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا، اور کیا ہی خوب کہا، کہ چاند محرم کا جیسے ہی نظر آتا ہے، چاند محرم کا جیسے ہی نظر آتا ہے تو گویا جسم میں تیرے شیطان اتر آتا ہے۔ کیا خوب ہے ابن علی حسین سے محبت تیری، کیا خوب ہے ابن علی حسین سے محبت تیری، ساری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری۔ تعزیہ اور سواری کی عادت ہے یہ تیری، تعزیہ اور سواری کی عادت ہے یہ تیری، عشق بازی کی محرم میں عقیدت ہے یہ تیری، عشق بازی کی محرم میں خصلت ہے تیری۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجایا نہیں کرتے، غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجایا نہیں کرتے، غیروں کی طرح تہوار وہ منایا نہیں کرتے، خرافات کا بازار وہ لگایا نہیں کرتے، خرافات کا بازار وہ لگایا نہیں کرتے، ڈھول تاشوں سے کسی کی میت وہ اٹھایا نہیں کرتے۔ فعل تیمور ہے قول پیمبر تو نہیں، فعل تیمور ہے قول پیمبر تو نہیں، فعل تیمور ہے قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم ہے اگر تجھے، غم ہے اگر تجھے تو اتنا ذرا کر کے تو دکھا، غم ہے تجھے تو ذرا اتنا کر کے تو دکھا، ڈھول تاشوں سے اپنے باپ کی میت اٹھا کر تو دکھا۔ مبارک مہینہ، محترم مہینہ، جس کے ایام مبارک، جس کے اوقات مبارک، جس کی راتیں مبارک بدعات اور خرافات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا۔ یہ کوئی جشن کا مہینہ نہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، دین پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، دین سیکھنا اور سکھانا ہم ایمان والوں کے واسطے ضروری ہے۔ یہ کوئی جشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، یہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں، یہ کوئی نوحہ خوانی کرنے کا مہینہ نہیں، یہ کوئی مرثیے پڑھنے کا مہینہ نہیں۔ شیعہ حضرات جو کچھ اس مہینے میں اور خصوصاً عاشورہ کے دن کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے من گھڑت کام کر لیتے ہیں، پر بہت سارے اہل سنت حضرات بھی ان کاموں کو کرتے ہیں، اگر ان کاموں کو نہیں کرتے تو ان کے کاموں کے کرنے میں شریک ہوتے۔ حالانکہ مروجہ ماتم اور نوحہ خوانی کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، ناجائز اور ممنوع ہے۔ مشکاہ شریف کی روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الحدود، نہیں ہے ہم میں سے وہ آدمی جو غم کے وقت اور مصیبت کے وقت اپنے گالوں پر تماچے مارے، وشق الجیوب، نہیں ہے ہم میں سے وہ آدمی جو غم کے وقت اپنے گریبانوں کو چاک کرے، لیس منا، نہیں ہم میں سے وہ آدمی من دعا بدعوت الجاہلیہ، جو زمانے جہالت کی طرح چیخو پکار کرے،
مروجہ نوحہ خانی اور ماتم کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، مرثیوں کی کوئی اجازت نہیں۔ حضرت فاطمہ رسول خدا کی لاڈلی، رسول خدا کی چہیتی بیٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اپنے پاس اپنی وفات کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کے واسطے بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ جب میں وفات پا جاؤں تو اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، جب میں وفات پا جاؤں تو بالوں کو پریشان نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا۔ اور بیٹی چہیتی لاڈلی حضرت فاطمہ جس کو جنت کی نوجوانوں کی جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا کہ نوحہ نہ کرنا اور نوحہ کرنے والوں کو نہ بلانا۔ مروجہ ماتم اور نوحہ خانی کی کوئی اجازت نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ماتم منائے تو کس کس کا، نوحہ خانی کرے تو کس کس کی، غم منائے تو کس کس کا۔ اسلام کے نام پر شہید ہونے والوں کی فہرست بڑی طویل اور لمبی ہے، ان گنت بے شمار شہداء ہیں۔ اسلام کے نام پر شہید ہونے والے تمام کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمام کی شہادت پر نوحہ خانی کیوں نہیں کی جاتی؟ واسطے اس کے کہ ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ماتم کی اور نوحہ خانی کی اجازت نہیں۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول کو ہم ضرور ماتم مناتے، اس واسطے کہ 12 ربیع الاول کے دن دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے امت محمدیہ محروم ہو گئی تھی۔ یعنی 12 ربیع الاول کا دن رسول خدا کی وفات کا دن، رسول خدا کے وصال کا دن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور وصال کا حادثہ اصحاب رسول برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاروں پر ایک تاریکی چھا گئی تھی، مدینۃ المنورہ میں مدینہ والوں پر تاریکی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ اصحاب رسول گویا اپنی عقلوں کو کھو بیٹھے تھے، بے قابو ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بہادر اور جری آدمی جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دے، وہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بے قابو ہو گئے تھے کہ خبردار اگر کسی نے یوں کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، قسم خدا کہ اس کے گردن اڑا دوں گا۔ رسول خدا اپنے رب کے پاس گئے ہیں اور پھر مل کر واپس آئیں گے۔ صحابہ بے قابو ہو گئے تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو جانثار کہلائے۔ صحابہ شان صحابہ کے تحت اصحاب رسول کی صفات کو اجمالی طور پر میں نے کہا تھا کہ اس واسطے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنی زندگی میں اور اپنے قلوب میں اور اپنے دماغوں میں رسول خدا کے اقوال کو، رسول خدا کے افعال کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے کردار کو، آپ کے رفتار کو اور آپ کی گفتار کو جذب کر لیا تھا۔ اصحاب رسول نے رسول خدا کی صحبت سے بہت کچھ ان مقدس ہستیوں نے حاصل کیا۔ اس واسطے اجمالی طور پر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا کی صحبت سے صحابہ بنے جانثار، وفادار، امانت دار، دیانت دار، دیندار، حقدار، شرمسار، سوار، شکر گزار، عبادت گزار، خدمت گزار، تہجد گزار، اصحاب استغفار، اصحاب اذکار، اصحاب ایثار، اصحاب دیدار، اصحاب آہوزار کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ اپنے قلوب اور اپنے دلوں میں رسول خدا کے افعال کو، اعمال کو، اقوال کو، رفتار کو، گفتار کو، کردار کو جذب کر بیٹھے تھے۔ تو یہ صحابہ رسول خدا کی وفات کا حادثہ برداشت نہیں کر پائے۔ اگر اجازت ہوتی تو یہ صحابہ رسول خدا کی وفات پر ماتم مناتے اور ماتم مناتے اور نوحہ خانی کرتے۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو، جس کو یکم محرم الحرام کہا گیا، رسول خدا کے وزیر، رسول خدا کی مراد، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
تو ہم ماتم ان کا مناتے، اگر ماتم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم ضرور ماتم مناتے، سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو ہم ضرور سوگ مناتے۔ 18 ذوالحجہ کو جس دن حضرت عثمان ابن عفان حامل قرآن اکامل الحیا والایمان داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اگر ہمیں سینہ کوٹے کی اجازت ہوتی تو 21 رمضان المبارک کو جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہم ضرور ان کا شوق مناتے اور ہمارے سینوں کو کوٹ کوٹ کر لہو لہان کر دیتے۔ اگر تعزیہ نکالنے کی اجازت ہوتی تو ہم تعزیہ نکالتے، سید الشہداء حضرت حمزہ رسول خدا کے چہیتے رسول خدا کے محبوب چچا کا تعزیہ نکالتے، جن کی شہادت بڑی المناک دردناک، جن کو شہید کرنے کے بعد جن کے جسم کا غسلہ کیا گیا، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے اور سینے کو چیرا گیا، قلب کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے چبایا گیا۔ رسول خدا جن کی المناک شہادت پر استغفار ہو گئے تھے، رسول خدا رو رہے تھے۔ اگر ہمیں نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو اسلام کے نام پر شہید ہونے والے سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شرمگاہ میں پرچھا مارا تھا، لیکن ابو جہل نے بڑی مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا، اگر نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو ان کی شہادت پر ہم نوحہ خوانی کرتے۔ اگر نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر کی مظلومیت والی شہادت پر ہم نوحہ خوانی کرتے، جن کے پیروں میں رسیاں ڈالی گئی تھی، ایک چھیرا رسی کا ان کے پیروں میں، دوسرا چھیرا رسی کا اونٹوں کے پیروں کے ساتھ باندھا گیا تھا، مخالف سمت سے اونٹوں کو ہاکا گیا تھا، بیچارے چیر دیے گئے تھے۔ اگر اجازت ہوتی تو ان تمام شہداء کا ہم ماتم مناتے اور ان تمام پر ہم غم کھاتے اور سوگ مناتے، نوحہ خوانی کرتے، مرثیے پڑھتے، پر چونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ لیتے ہیں تعزیہ کا ایجاد کب سے ہوا تاکہ پتہ تو چلے۔ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے۔ تعزیہ داری کا ثبوت نہ قرآن پاک سے نہ احادیث مبارکہ سے، اس وجہ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سن ہجری 61 میں۔ اس کے 19 سال بعد سن ہجری 80 میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، پھر سن ہجری 150 میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ان 70 سالوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو تعزیہ داری کی نہ تو تعزیہ داری کا حکم دیا۔ 800 سال تلک لگ بھگ تقریباً 800 سال تلک ہمارا یہ ملک ہندوستان موجودہ مروجہ یہ موجودہ تعزیہ داری کی نجس اور ناپاک رسم سے پاک رہا 800 سال تلک۔ سن ہجری 801 میں تیمور لنگ نے جو کہ مذہباً شیعہ تھا اس نے اس کا ایجاد کیا۔ پھر سن ہجری 922 میں جو ہے ہمایوں بادشاہ نے بیر خاں کے ساتھ 36 تولوں کا زمرد تعزیہ کے نام پر ہندوستان میں بھیجا، یہی سے اس ناپاک رسم کا ایجاد ہوا، یہی سے یہ ناپاک رسم چل گئی۔ بہرحال تعزیہ داری گناہ کبیرہ ہے، دین اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعزیہ داری کی ممانعت جو ہے اس کا استنباط قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جن چیزوں کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تراشتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جن چیزوں کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تعزیہ بنانے کے بعد کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا
یا تو ہم نے سنا ہوگا کہ تعزیہ بنانے کے بعد تعزیہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے، گھٹنے اس کے سامنے ٹیکے جاتے ہیں، اس کے سامنے منتیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں اس کے سامنے مانگی جاتی ہیں، اولاد کی صحت کی دعا اس کے سامنے مانگی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ تعزیہ کی زیارت کو زیارت حسین مانا جاتا ہے، زیارت حسین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے۔ اگر آپ کہو کہ بھائی ایک تنبیہ ہے، معاف کرنا برا لگے تو درمیان میں نے کہا کہ دین سکھانا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین کو سکھائیں۔ جو کچھ عاشورہ کے دن کیا جاتا ہے، یعنی 10 محرم کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس دن میں پیش آیا، یہ ان کے واسطے خوش نصیبی کی بات ہے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں عاشورہ کے دن کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو رسول خدا کے عہد مبارک میں بھی اس دن کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے فضیلت کے وجوہات میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرعون اور فرعونیوں سے جو نجات دی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا، اس واسطے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ ان سے مشابہت ہو جاتی تھی، عبادت میں بھی مشابہت دین اسلام نے برداشت نہیں کی، رسول خدا نے اپنے یاروں سے کہا کہ آئندہ سال جو ہے میں عاشورہ کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، اس واسطے کہ 10ویں محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو ہلکی سی مشابہت یہودیوں سے ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اب بتلا دی، آئندہ سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رسول خدا کا وصال ہو گیا، آپ علیہ السلام کے لیے اس روزے کے رکھنے کی نوبت نہیں آئی، پر اصحاب رسول نے چونکہ رسول خدا سے یہ بات سنی تھی، اس واسطے صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا، 9 10 2 روزے رکھے یا 10 11 2 روزے رکھے۔ اس روزے کی فضیلت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے محرم مہینے کے روزوں کے سلسلے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ محرم مہینے کے ایک روزے کے بدلے میں 30 دنوں کے برابر کا ثواب اللہ تبارک و تعالی شانہ دیتا۔ تو بہرحال عاشورہ مقدس دن تھا رسول خدا کے عہد مبارک میں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ اس دن میں پیش آیا، یہ ان کے واسطے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد 61 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال عاشورہ کا دن، آنے والے جمعہ کا دن، یہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھنا ہے، اگر اپنے سکت میں ہے تو، طاقت رکھتے ہیں تو رکھنا ہے، 9 10 2 روزے رکھنا ہے یا 10 11، یعنی کہ جمعہ یا جمعہ شنیچر جو ہے اپنی ماں بہنوں کو بھی بتائے روزوں کی فضیلت برحق ہے، تو ہماری مستورات ایسے نفلی روزوں کو رکھنے میں ہم سے سبقت لے جاتی ہے اور ان کے اندر نفلی اعمال کے کرنے کا جذبہ زیادہ رہتا ہے، تو ہم انہیں بتائیں کہ یہ 2 روزے رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عاشورہ کے دن
جو کچھ پروگرام بنائے جائیں گے ہمارے بھائیوں کی طرف سے، تو میں جو ہے ایک اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں کو برا لگے گا، وہ نوجوانوں کو برا لگے گا جو نوجوان ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے، ان کے پروگراموں میں، یعنی ان کی طرح تعزیہ سازی کا کام نہیں کرتے، تعزیہ داری کا کام نہیں کرتے، ان کی طرح مرثیے نہیں پڑھتے، ان کی طرح نوحہ خوانی نہیں کرتے، پر اس مقدس عاشورہ کے دین میں ان کی طرف سے کھانے کا جو پروگرام رکھا جاتا ہے، کھچڑا وغیرہ، اور پینے کا جو پروگرام رکھا جاتا ہے، شربت وغیرہ، تو جو ہے ہمارے نوجوان بہت سے، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہماری حفاظت فرماوے، ان کاموں کا تعلق میں نے بیچ میں کہا بدعات سے ہے، خرافات سے ہے، فضولیات سے ہے، تو ہمارے نوجوان ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کھانا بنانے کے کام میں اور کھانا بانٹنے کے کام میں بھی ان کی شرکت نہ، ان کا ساتھ نہ دے، شریک نہ ہو، اور شربت پلانے کا کام جو وہ کر رہے ہیں اس کام میں بھی شریک نہ ہو۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی یہ اشکال اٹھاتا ہے کہ بھائی تو نے کیسی بات کر دی، اڑوسی پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا، سوسائٹی کے لوگوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہوگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا بھی خیال رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں نہیں ہے جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ایسے کام جو رسول خدا کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف ورزی کا جس کا تعلق ہو، جہاں پر اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے، لعنت وہاں پر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کا جو حکم دیا ہے وہ تو نیکی کے کاموں میں مدد کا حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو آپس میں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نافرمانی کے کاموں میں اور گناہوں کے کاموں میں۔ تو اللہ کا یہ فرمان جس کا پاس و لحاظ ہمیں بھی رکھنا ہے، رسول خدا کا ارشاد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ ایک کام ہے عاشورہ کے دن ہم تمام اگر کرنے کی شکت رکھتے ہیں تو کر لیں، بتا کر بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ عاشورہ کے دن جو کوئی اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر نفقہ اور خرچ کرنے میں کشادگی کرے گا، وسعت سے کام لے گا، تو اس کی برکت سے پورے سال اللہ اس کے رزق اور روزی میں برکت کرے گا۔ تو آنے والا عاشورہ کا جو دن ہے ہمیں اس میں یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ پیسے زیادہ دے دینا ہے۔ روز کا معمول اگر بچوں کے استعمال کے واسطے 10 روپے ہے تو 10 بڑھا کر 20 دے دے، کھانا کوئی نویلٹی کھانا بنا لے، تو یہ اہل و عیال پر جو ہے فراگی ہو جاوے گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ پورے سال اللہ تعالیٰ ہمارے رزق اور روزی میں برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہو عمل کی نیت نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ خرافات بدعات سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔